खुदावन के अजीम जलाली कादिर और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। पास्टर नील वाशिंगटन फ्रॉम अराइज एंड शाइन मिनिस्ट्री। ए मेरे अज़ीज़ो, मसा के दर्जे, डिग्रीज ऑफ अनॉइंटिंग, यही आज का हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक मेरे अज़ीज़ो बड़ा ही दिलचस्प और मेरे पसंदीदा टॉपिक्स में से एक है। मसा का लफ्ज़ी मतलब क्या है? इसका मतलब है तेल मलना। मसा का मकसद मखसूसियत, मखसूस करना, मखसूस होना और रूहुल कुद्स की ताकत हासिल करना। मसा का रूहानी मतलब क्या है? वो काम जो आप नहीं कर सकते, वो काम करने के लिए ताकत हासिल करना। बाइबल मुक़द्दस में हमें कुछ मसा के दर्जात मिलते हैं। मैं आपके सामने 5 दर्जे जो है वो बयान करूँगा। पहला, कोड़ी का मसा। दूसरा, काहिन का मसा। तीसरा, बादशाह का मसा। चौथा, नबी का मसा। पांचवा, बीमारों का मसा। ऐ मेरे अज़ीज़ों, ये 5 दर्जात जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये मसा के 5 दर्जात हैं। तो ऐ मेरे अज़ीज़ों, अगर हम यशायाह की किताब उसके 61वें बाब की पहली आयत की तलावत करें तो वहाँ हमें खुदा का मसा का मकसद और मखसूसियत, ये 3 चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ एक ही आयत में हमें मतलब, मकसद, मखसूसियत, ताकत, तीनों इसी एक आयत में यकसा तौर पर मिल जाते हैं। याद रखिएगा कि मसाशुदा इस दुनिया में मौजूद हैं, मगर इस दुनिया जैसे नहीं हैं। मसा करना या मसा होना कलाम के मुताबिक क्या है? ज़बूर 145 और उसकी 7वीं आयत की तलावत कीजिएगा। तो ऐ मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने इब्राहिम पर नहीं बल्कि खुदा ने मसा पर नज़र की। याकूब ने जब ख्वाब देखा तो याकूब को नहीं बल्कि उस पत्थर को मसा किया। ऐ मेरे अज़ीज़ों, जगह, अशिया, चीज़ें और इंसान को मसा किया जा सकता है। तो ऐ मेरे अज़ीज़ों, मसा के दर्जात जो 5 मैंने बयान किए। पहला, कोड़ी का मसा। मैं अब उनकी तफसील आपके सामने रखूँगा। ऐ मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना 1 बाब उसकी 29वीं आयत और अहबार 14वें बाब की पहली 18 आयत की तलावत कीजिएगा। ऐ मेरे अज़ीज़ों, कोड़ी का मसा, ये पहला मसा है। ये तौबा के वक्त यानी बपतिस्मा के बाद किया जाता है। मसाशुदा तेल से, इस मसा से आपको निजात मिलती है, आप निजात पाते हैं। पहले कोड़ को गुनाह की सज़ा समझा जाता था और कोड़ी बरा के खून और तेल काहिन के पास लेकर जाता था और वो खून और तेल को कोड़ी पर छिड़कता था और कोड़ी पाक साफ हो जाता था। बाज़ कोड़ी कबूतर वगैरह भी लेकर जाते थे और काहिन खून और पानी को मिलाकर यानी मिक्स करके उन पर छिड़कता था। ऐ मेरे अज़ीज़ों, आज तेल और पानी को आप यसू के खून से मसा कर सकते हैं और जब भी बपतिस्मा दें तो हौज़ के पानी पर लहू को मांगें और तौबा करने वाले के बाद में तेल से मसा करें। ये कोड़ी का मसा है, जिसने तौबा की उसको कोड़ से निजात मिली या उसका कोड़
جاتا رہا۔ اے میرے عزیزو، اس مسا میں پانی پر خون، تیل پر خون اور اس کے ساتھ آفرنگ یا ہدیہ لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ پہلے جو ہے لوگ اپنے بال منڈواتے تھے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹنڈ کرواتے تھے، اور داڑھی منڈواتے تھے۔ اس کا بھید کیا ہے؟ یاد رکھیں، بال آپ کے خیال کو ظاہر کرتے ہیں اور داڑھی آپ کی مردانگی کی علامت ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ پانی پر خون اور تیل پر خون، اور تیسری چیز ہدیہ، کیونکہ ہدیے کا نام سنتے ہی لوگ کسی بیان کرنے والے خادم کو جو ہے وہ کسی فقیر یا مانگنے والے یا کسی ٹھگ باز کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، یہاں پر آفرنگ کے متعلق میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ ابلیس آپ کے الفاظوں کو پکڑ کر آپ کو آپ کے ہی خلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، یاد رکھیں، ابلیس شیر کی طرح آپ کے پیچھے ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کے یسوع نے صلیب پر اس شیر کے دان توڑ دیے ہیں، اور یہودا کا ببر شیر ہر چیز پر غالب آتا ہے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا آفرنگ، ہدیے پر۔ یاد رکھیں کہ آفرنگ دو الفاظوں کا مجموعہ ہے، آف اور رنگ۔ آف رنگ، جب ان دو الفاظوں کی بات کرتے ہیں تو آف یہ آپ کی جدائی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ رنگ جو ہے وہ آپ کے عہد کو یا آپ کے ایک ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ اور جب یہ دونوں الفاظ مل جاتے ہیں تو آف رنگ یعنی بندھن میں بندھ جانا، یعنی آف اور رنگ یہ دو الفاظ مل کر جو ہے آپ کی رنگ کو آفر کرتے ہیں، یعنی ایک ہونا، عہد میں باندھنا، ملنا، بندھن میں بندھ جانا، یعنی عہد کا حصہ بن جانا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دلہا اپنی دلہن کو، اپنی برائڈ کو جو ہے ایک گروم جو ہے وہ رنگ آفر کرتا ہے، اور وہ جب آپ قبول کرتے ہیں تو آپ ایک عہد میں بن جاتے ہیں، آپ کا روحانی ازدواجی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اے میرے عزیزو، دوسرا مسا تھا کاہن کا مسا۔ زبور 133 کی تلاوت کیجیے گا، اور خروج 30 باب اس کی 30ویں آیت کی تلاوت کیجیے گا، اور اعمال کی کتاب 1 باب 8ویں آیت کی بھی۔ اے میرے عزیزو، کاہن کا دوسرا مسا۔ کالج علم دیتا ہے، لیکن خدا مکاشفہ دیتا ہے۔ خدمت کے لیے مسا آسمان سے آتا ہے یا مسا کیا جاتا ہے، اور زمین پر تیل سے مسا کیا جاتا ہے۔ اے میرے عزیزو، بعض لوگ کہتے ہیں نئے عہد نامہ میں تیل کی ضرورت نہیں، یہ کام روح القدس ہی کر لیتا ہے، لیکن یسوع نے خود شاگردوں کو تیل سے مسا کیا۔ مرکز 6 باب اس کی 7ویں آیت۔ یسوع مسیح نے 2 کو بھیجا، آپ بھی 2 کو بھیجیں۔ بدروحوں پر اختیار بخشا۔ پہلے ایک خاندان جیتو، کسی کو زبردستی کلام نہ سنائے۔ 5ویں چیز، اپنے آپ کو تیل سے مسا کریں۔ اے میرے عزیزو، یعقوب کی کتاب میں بھی کیا لکھا ہے؟ کلیسیا کے بزرگوں سے تیل کی مالش کرواؤ، تیل ملواؤ اگر کوئی بیمار ہے تو۔ کلیسیا کے بزرگ یعنی روحانی طور پر جو بالغ ہیں، اس کے لیے بوڑھا ہونا لازم نہیں ہے۔ اے میرے عزیزو، تیسرا مسا کا جو درجہ ہے، بادشاہ کا مسا۔
پہلا شمول اس کا 10واں باب اس کی تلاوت کیجیے گا۔ اے میرے عزیزو، یہ مسا سیاست دانوں کے لیے ہے، پولیٹیشنز کے لیے ہے۔ یعنی اگر کوئی مسیحی سیاست کے عہدے پر فائز ہے تو اسے مسا کیا جائے اور اسے اس مسا سے مامور ہونا چاہیے۔ چوتھا مسا، نبی کا مسا، پہلا سلاطین 19واں باب اس کی تلاوت کیجیے گا۔ جو نبی مان کر قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا۔ یہ مسا آپ کس کے تابع ہیں اس سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ پاسٹر کے تابع ہیں، آپ چرواہے کے تابع ہیں تو آپ بھیڑیں ہیں، آپ نبی کے تابع ہیں تو آپ نبی کا مسا پائیں گے۔ اسی طرح سے آپ روحانی باپ کے تابع ہیں تو آپ روحانی بیٹے کا درجہ پائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ باپ کے عہدے پر فائز ہوں گے۔ اگر آپ مبشر کے تابع ہیں تو آپ مبشر کہلائیں گے۔ اے میرے عزیزو، 5واں مسا کا درجہ ہے بیماروں کا مسا۔ مرقس کی انجیل 6 باب کی تلاوت کیجیے گا۔ اے میرے عزیزو، اس میں لوگوں کو شفا دیتے ہیں۔ بعض اوقات توبہ کا بپتسمہ لینے پر ہی بدروحیں بھاگ جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اے میرے عزیزو، بعض بپتسمہ نہیں لیتے، دعا سے شفا حاصل کر بھی لیتے ہیں، مگر وہ دوبارہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، آج میں نے آپ کے سامنے مسا کے درجات رکھے۔ اے میرے عزیزو، میں ایمان رکھتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا سنیں تو آپ ضرور برکت پائیں گے۔ آخر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی ویڈیو دیکھیں تو اس سے مکمل دیکھا کریں۔ اے میرے عزیزو، اور دوسرا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ گاڈ بلیس یو ان جیسس نیم، آمین۔